بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں تو خیر ستارہ کو اپنی چیز نہیں سمجھتا، میں نے توصیح کی، لیکن تم نے اس بیچاری کو مجھ سے تعلق کی بنا پر ہی اغوا کیا ہے، اس لیے اسے تمہارے چنگل سے چھڑانا میری اخلاقی ذمہ داری ہے۔ بے شک وہ نیم احتجاجیہ سے لہجے میں بولا، ہمیں پہلے ہی امید تھی کہ تم اعلیٰ اخلاقی اصولوں کی پاسداری کرو گے، اسی لیے تو ہم نے یہ زحمت کی تھی۔ میں نے اس کے لہجے کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، تم نے مجھے ہی اغوا کیوں نہیں کر لیا؟ اس نے ہلکا سا قہقہہ لگایا، اچھا سوال ہے، شاید ہی کوئی اپنے بارے میں خود یہ سوال کرتا ہو کہ مجھے کیوں نہیں اغوا کر لیا گیا۔ پھر وہ سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، سچی بات یہ ہے کہ تمہیں اغوا کرنا خاصا مشکل کام ہے، اس کے لیے ہمیں ذرا لمبی چوڑی منصوبہ بندی کرنی پڑتی، اور فی الحال ہم عجلت میں تھے، کوئی بہت ضروری بات ہوگی تو تمہیں بھی زحمت دے لیں گے۔ ستارہ کے اغوا کا میرے اغوا سے زیادہ شور شرابہ ہوگا، میں نے کہا۔ شور کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، وہ بے نیازی سے بولا۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے پوچھا، تو پھر کیا طے پایا؟ ابھی تو کچھ بھی نہیں طے پایا، میں نے جواب دیا۔ تمہارا کہنا ہے کہ میں اینن کو لے کر کہیں بھی آ جاؤں، بات پھر وہی بے اعتباری کی آ جاتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تبادلہ کسی بارونق بلکہ پرہجوم سی جگہ پر ہوتا کہ تمہارے آدمی کوئی گڑبڑ نہ کر سکیں، اور گڑبڑ کریں تو آسانی سے فرار نہ ہو سکیں۔ ہمارا تو ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور نہ ہی ہم اس میں زیادہ آدمیوں کو ملوث کرنا چاہتے تھے، لیکن تم اپنی تسلی کے لیے جس طرح کے بھی انتظامات چاہتے ہو کر لو، جو بھی طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہو کر لو، اور جو بھی مقام منتخب کرنا چاہتے ہو کر لو۔ اتنے فراخ دل لوگ تمہیں کہاں ملیں گے؟ واقعی اگر آج حاتم طائی زندہ ہوتا تو تمہاری دریا دلی دیکھ کر شرمندگی سے دوبارہ مر جاتا۔ میں نے کہا، ایک تو تم اپنے منہ میاں مٹھو بننے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ وہ کھسیانا ہوئے بغیر ہلکی سی ہنسی کے ساتھ بولا، خیر تم جگہ بتاؤ، میرے خیال میں باٹی کا علاقہ ٹھیک رہے گا۔ میں نے ایک لمحے سوچ کر کہا، سڑکیں اور گلیاں تنگ تنگ ہیں، تمہارے آدمی کوئی گڑبڑ کر کے آسانی سے بھاگ نہیں سکیں گے۔ معلوم نہیں تمہارے دماغ میں گڑبڑ کا خیال کیوں سمایا ہوا ہے۔ اب میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں کہ ہمارا گڑبڑ کا کوئی ارادہ نہیں؟ ایڈم بولا، اور اگر ہم ارادہ کر ہی لیں تو پھر باٹی ہو یا لوہاری ہمارے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم کہیں بھی کچھ بھی کر کے نکل سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ 20-30 آدمی مر جائیں گے، ضرورت پڑنے پر ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم کچھ نہیں کرتے۔ بے گناہ اور راہ گیر یا دکانداروں وغیرہ کو مروایا جائے تو اس کا بھی کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ تمہارے اعلیٰ و عظیم فلسفوں کا تو میں پہلے ہی قائل ہوں۔ میں نے کہا، اب اپنا پروگرام بتاؤ، تبادلہ کس وقت ممکن ہو سکے گا؟ اب تو دیر ہو گئی ہے، بات صبح پر ہی جا پڑی ہے، ورنہ تبادلہ تو آج بھی ہو سکتا تھا۔ ہمیں ایک فلمی ہیروئن کو رات بھر مہمان رکھنے کا کوئی شوق نہیں، تم جگہ بتاؤ۔ باٹی میں پائلٹ ہوٹل کے قریب تنگ چوراہے پر یہ کام ہونا چاہیے۔ میں نے ایک لمحے سوچنے کے بعد کہا، تم گاڑی میں ستارہ کو لے آنا، میں اپنی گاڑی میں اینن کو لے آؤں گا۔ گاڑیاں ایک ہی سڑک پر آگے پیچھے رکنی چاہیے۔ تم اپنی گاڑی کے دروازہ کھول دینا، میں اپنی گاڑی کا دروازہ کھول دوں گا۔ تم آ کر اینن کو لے جانا، میں ستارہ کو تمہاری گاڑی سے اتار لوں گا۔ تم نے کیسے فرض کر لیا کہ اس کام کے لیے میں ہی آؤں گا؟ وہ ہلکی سی ہنسی کے ساتھ بولا، تم سے میری مراد وہی شخص ہے جو تمہاری نمائندگی کرے گا، میں نے جواب دیا۔ وہ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد بولا، ویسے اس کام کے لیے میں خود ہی آؤں گا۔ یہ تو اور بھی اچھا ہے، میں نے کہا، اس بہانے تمہارا دیدار ہی ہو جائے گا۔ آج تک آواز ہی سنتا آ رہا ہوں، بڑا اشتیاق ہے تمہیں دیکھنے کا۔ دیکھ کر مایوسی ہوگی، وہ خوش دلی سے بولا، ہم کون سا شو بزنس کے لوگ ہیں؟ مایوسی تو بعض اوقات شو بزنس کے لوگوں سے مل کر بھی ہوتی ہے، میں نے کہا۔ ہاں، جیسی ہمیں ستارہ کو بہت قریب سے دیکھ کر ہوئی ہے۔ وہ فوراً بولا، وہ اتنی حسین تو نہیں جتنی اسکرین پر نظر آتی ہے۔ اتنے حسین تو کم ہی لوگ ہوتے ہیں جتنے وہ اسکرین پر نظر آتے ہیں، ویسے کوئی اس سے زیادہ بھی ہوتا ہے۔ معلومات میں اضافے کا شکریہ، ویسے یہ بات مجھے بھی معلوم تھی۔ وہ بولا، میں تو اصل میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ تم اس پر
عاشق کیوں ہو؟ مجھے یقین ہے اس سے بہتر لڑکیاں تمہاری نظر التفات کی منتظر رہتی ہوں گی۔ میرا اس سے تعلق حسن کی بنیاد پر نہیں ہے، ویسے بھی حسن صرف اسی کا نام نہیں ہے جو آنکھوں کو نظر آتا ہے، میں نے جواب دیا، اور میرے اس سے تعلق کو عشق بھی نہیں کہا جا سکتا۔ وہ تو ہمیں معلوم ہے کہ تمہارا اس سے تعلق کس بنیاد پر ہے، وہ ہنس کر بولا، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ تمہارے اس سے تعلق کو عشق بھی نہیں کہا جا سکتا، لیکن جو کچھ بھی ہے اتنا ضرور ہے کہ اس کے لیے تم سے کوئی ناجائز نہ صحیح جائز بات ضرور منوائی جا سکتی ہے۔ اچھا تو پھر کل صبح 9 بجے کا وقت تبادلے کے لیے ٹھیک رہے گا؟ ٹھیک ہے، میں نے ذرا سوچ کر کہا۔ ارد گرد یقیناً تمہارے آدمی موجود ہوں گے؟ اس نے سرسری سے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، میں نے دیانتداری سے جواب دیا، میں نہیں چاہتا کہ اس ڈیل میں میرے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو۔ میرے آدمیوں کو شاید تم دیکھ نہ سکو، پہچان نہ سکو، کوئی بدماشی دکھانے کی کوشش نہ کرنا، خواہ مخواہ کی خون ریزی ہوگی۔ ہمارے آدمی بھی اسی طرح ارد گرد موجود ہوں گے، تم نہیں جان سکو گے وہ کہاں ہیں، کس روپ میں ہیں۔ تم بھی کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش نہ کرنا، یہ ایک بالکل فیئر ڈیل ہوگی۔ آدمی کے بدلے آدمی، نہایت پرسکون اور پرامن انداز میں سب کچھ ہونا چاہیے۔ ایڈم بولا۔ امید تو ہے کہ ایسا ہی ہوگا، اگر تم نے کوئی گڑبڑ نہ کی تو شاید قریب سے گزرتے راہ گیر کو بھی پتہ نہ چلے کہ سڑک کے کنارے کھڑی گاڑیوں میں کس نوعیت کا تبادلہ عمل میں آیا ہے۔ میں نے کہا، اس قسم کے معاملات عام طور پر شہر سے دور ویران مقامات پر طے پاتے ہیں، لیکن تم بہت چالاک ہو، تم نے شہر میں گنجان ترین علاقہ منتخب کیا ہے۔ ذرا نوازی ہے تمہاری، تم سے واسطہ رہے گا تو بہت کچھ سیکھ جاؤں گا۔ میں نے کہا، تو پھر کل کا پروگرام طے رہا؟ اس نے تصدیق چاہی۔ ظاہر ہے اس کے سوا چارہ ہی کیا ہے، میں نے کہا۔ اس نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ ریسیور رکھنے کے بعد بھی میں کئی منٹ تک ساکت بیٹھا رہا۔ اب ڈی آئی جی صاحب سے بات کرنے کا اور پولیس کی کارکردگی کی خبر رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، یہ معاملہ پولیس کے بس کا نہیں تھا۔ اب ستارہ کی بازیابی تک انہیں صرف ٹامک ٹوئیاں ہی مارنی تھیں۔ کئی منٹ تک سوچنے کے بعد بالآخر میں نے ٹونی کا نمبر ڈائل کیا اور اس کام کے بارے میں اس سے تبادلہ خیال کرنے لگا جو صبح درپیش تھا۔ خاصی طویل گفتگو کے بعد بالآخر صبح کا پروگرام طے پا گیا۔ ٹونی کی تجویز تھی کہ ہم ایڈم عرف ایڈی پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کریں، یہ ریڈ ڈاٹ کا سرا ہاتھ آنے کا ایک ذریعہ ثابت ہو سکتا تھا، لیکن میں ٹونی سے متفق نہ ہو سکا۔ میں باٹی جیسی پر رونق جگہ پر ان لوگوں سے تصادم کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا، اور ستارہ کی زندگی بھی داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ عین اس کی بازیابی کے وقت میں کوئی ایسا قدم اٹھانا نہیں چاہتا تھا کہ دونوں طرف سے آتش فشاں پھٹ پڑتا۔ ٹونی نے محفوظ طریقوں سے صورتحال ہینڈل کرنے کے لیے کئی تجاویز پیش کیں، لیکن ان میں سے میرے دل کو نہ لگی۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ میں ریڈ ڈاٹ والوں کو قدرے بہتر طور پر جاننے لگا تھا، ٹونی ابھی انہیں اتنا بہتر طور پر نہیں جانتا تھا۔ اس رات مزید کچھ دیر سوچ بچار کے بعد بالآخر میں گہری نیند میں سونے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ دوسری صبح الارم نے مجھے جگا دیا۔ جلدی تیار ہو کر اور ناشتہ کر کے میں 2 نمبر پہنچا۔ مس کے ساتھ تہہ خانے میں پہنچ کر میں نے اینن کی آنکھوں پر پٹی بندھوائی اور احتیاطاً اس کے ہاتھ بھی پشت پر بندھوا دیے۔ اس نے شیرخوار بچوں کے سے انداز میں گاؤں کر کے تھوڑا سا احتجاج کیا، لیکن بالآخر قابو میں آ گیا۔ اسے اوپر لا کر میں نے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈالا۔ وہ اسی طرح لیٹ کر ٹانگیں چلانے لگا اور گاؤں کرنے لگا جیسے پنگوڑے میں لیٹا ہو۔ میرا ایک آدمی حنیف خان گن لے کر اس کے پاس بیٹھا اور ہم باٹی گیٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ میرے 6 دوسرے آدمی 2 مختلف گاڑیوں میں آگے پیچھے روانہ ہوئے تھے، لیکن بظاہر وہ ہم سے بالکل غیر متعلق تھے۔ باٹی پہنچ کر میں نے پائلٹ ہوٹل سے کچھ دور ایک فٹ پاتھ کے ساتھ گاڑی روک دی جس کی ہم نشانی مقرر کر چکے تھے۔ اس وقت 9 بجنے میں 2 منٹ باقی تھے۔ میں نے اتر کر گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ میرے آدمی نے پوزیشنیں سنبھال لی تھیں، کوئی گنے کے رس والے کے پاس کھڑا تھا، کوئی سری پائے کے ٹھکانے پر جا بیٹھا تھا، کوئی قتلمے والے کے پاس کھڑا تھا، کوئی کسی پھل والے سے باؤ تاؤ کر رہا تھا۔ وہ سب
سب بے ضرر عام سے شہریوں میں گھل مل گئے تھے۔ ان کے ہتھیار ان کے ڈھیلے ڈالے لباسوں میں چھپے ہوئے تھے اور وہ ایک خاص حکمت عملی کے ساتھ ایسے پوائنٹس پر کھڑے تھے کہ اچھے بھلے لوگوں کا ان کے نرگے سے نکل کر جانا مشکل تھا۔ دن چڑھ چکا تھا لیکن صبح کے اخبارات ابھی تک جوش و خروش سے بک رہے تھے، کیونکہ ان میں ستارہ کے اغوا کی کہانی دلکش تصویروں اور چٹخارے دار تجزیوں کے ساتھ چھپی ہوئی تھی۔ ہر اخبار کے رپورٹروں اور فلمی بقائے نگاروں نے معتبر ذرائع کے حوالے سے نہ جانے کس کس زاویے سے تجزیے چھاپے تھے۔ انہوں نے تمام امکانات کا جائزہ لینے کی کوشش کر ڈالی تھی۔ ایک اخبار نے تو خیال ظاہر کیا تھا کہ یہ ستارہ کے کسی ناکام عاشق کی حرکت تھی جس کا بہت سا روپیہ اور جائیداد ستارہ ہڑپ کر گئی تھی۔ میں تمام اخبارات میں یہ خبریں اور رپورٹیں سرسری نظر سے دیکھ کر گھر سے روانہ ہوا تھا۔ اخبارات ہی سے مجھے یہ بھی پتہ چلا تھا کہ خاص قسم کے بدماشوں کے اڈوں پر پولیس کے چھاپوں کا سلسلہ جاری تھا۔ ان میں زیادہ تر وہ بدماش تھے جن کا کسی نہ کسی حوالے سے فلمی دنیا سے کوئی تعلق بنتا تھا۔ اس کے علاوہ گزشتہ رات سے ہی پولیس شہر سے باہر جانے والے راستوں کی بھی نگرانی کر رہی تھی اور میں وہاں شہر کے وسط میں ستارہ کے انتظار میں کھڑا تھا۔ میری گاڑی کی پچھلی سیٹ پر حنیف نے اینن کی آنکھوں سے پٹی اور ہاتھوں کی بندشیں کھول دی تھیں۔ وہ اب انگوٹھا چوس رہا تھا اور ہوا میں ٹانگیں چلا رہا تھا۔ ٹھیک 9 بجے ایک سفید فورڈ کیپری میری گاڑی کے عین پیچھے آن رکی۔ میں نے اس کے اندر جھانکنے سے پہلے ادھر ادھر دیکھا۔ میں اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ ریڈ ڈاٹ کے لوگ کہاں کہاں کھڑے ہیں، لیکن اس اجلت میں تارانہ نظر میں کچھ اندازہ نہ ہو سکا، بالکل اسی طرح جیسے میرے آدمیوں کے بارے میں کسی کو اندازہ نہیں ہو سکتا تھا۔ روز کی طرح لاہور کے مرکزی علاقے کی پر ہنگامہ زندگی رواں دواں تھی۔ تب میں نے سفید فورڈ کیپری کی طرف دیکھا۔ صرف ڈرائیونگ سیٹ پر ایک مرد تھا، پچھلی سیٹ پر برقعے میں ایک عورت بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ پوری طرح نقاب میں چھپا ہوا تھا۔ مرد ڈرائیونگ سیٹ سے اتر آیا۔ وہ ایک دبلا پتلا نہایت نفیس قسم کا ادھیڑ عمر آدمی تھا، سفید فام تھا اور 3 پیس سوٹ میں تھا۔ اسے دیکھ کر کوئی زیادہ سے زیادہ یہی سمجھ سکتا تھا کہ وہ کسی اچھی کمپنی میں اعلیٰ عہدے دار یا آسودہ حال قسم کا شریف اور وفادار بزنس مین ہوگا۔ کوئی یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس کا کسی عجیب و غریب اور پراسرار تنظیم سے کوئی تعلق ہوگا۔ حد تو یہ تھی کہ وہ معزز آدمیوں کی طرح پائپ بھی پی رہا تھا۔ قریب آ کر اس نے مجھ سے مصافحہ کرتے ہوئے ملائمت سے کہا، مجھے ایڈم کہتے ہیں۔ انداز بالکل ایسا ہی تھا جیسے دو شناسا بزنس مین اتفاقاً سرے راہ مل گئے ہوں۔ میں ایک ٹک اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ بہت مایوسی ہوئی تم سے مل کر۔ بالآخر میں نے کہا، میرے ذہن میں تمہاری بہت مختلف قسم کا نقشہ تھا۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ تمہیں مجھ سے مل کر مایوسی ہوگی۔ وہ مسکراتے ہوئے شستہ اردو میں بولا۔ اس کی آواز نے تصدیق کر دی کہ وہ واقعی ایڈم تھا۔ میں فون پر یہی آواز سنتا تھا۔ میں نے اس کی گاڑی میں جھانکا۔ عورت نقاب ہٹا کر میری طرف دیکھ کر مسکرائی۔ وہ کمبخت واقعی ستارہ تھی۔ اس نے نقاب دوبارہ چہرے پر ڈال لیا اور فورڈ سے اتر کر میری گاڑی کی طرف بڑھ آئی۔ حنیف نے اس کے لیے اگلا دروازہ کھول دیا۔ ایڈم نے میری گاڑی کے قریب جا کر دروازہ کھول کر پیچھے جھانکا اور اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اینن بڑے اطمینان سے گاڑی سے اتر آیا۔ وہ بالکل صحیح طرح اپنے پیروں پر چل رہا تھا۔ صرف یہی نہیں، میرے قریب رک کر وہ مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے نہایت خوش دلی سے مسکرا کر بولا، کیا حال ہے چودھری چندا؟ میرا دل چاہا کہ نتائج کی پرواہ کیے بغیر جیب سے مشین پسٹل نکالوں اور اس کا سینہ چھلنی کر دوں۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنے غصے کو قابو میں رکھا۔ اس وقت اگر ہتھیار نکالنے کے لیے میرا ہاتھ حرکت میں آتا تو اسی لمحے خوفناک خون ریزی شروع ہو سکتی تھی۔ میں ایک بھی بے گناہ راہگیر کو مروانا نہیں چاہتا تھا۔ تم نے اپنی اداکارانہ صلاحیتوں کو ضائع کیا، میں نے اینن کو گھورتے ہوئے کہا۔ جو پرفارمنس تم نے میرے ہاں دی اس پر تمہیں اکیڈمی ایوارڈ مل سکتا تھا۔ ارے ہمیں تو نہ جانے کس کس چیز پر ایوارڈ مل سکتا ہے، ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے۔ وہ اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ اس کی وہ مسکراہٹ اچھے بھلے ٹھنڈے مزاج کے آدمی کو بھی تاؤ دلانے کے لیے کافی تھی۔ میں نے مصافحے کے لیے بڑا ہوا اس کا ہاتھ تھاما نہیں تھا، لیکن وہ زبردستی اپنا آہنی سا ہاتھ میرے ہاتھ میں پھنساتے ہوئے بولا، بہرحال تمہاری میزبانی کا بہت شکریہ۔ تمہارے ہاں قیام میں بڑا مزہ آیا۔ اس بہانے کچھ آرام کر لیا، ورنہ مجھ غریب کو تو اکثر رات کو بھی لیٹنے کی فرصت نہیں ملتی۔ درختوں کی شاخوں پر چھلانگیں لگاتے رہتے ہوگے۔ میں نے
سادگی سے کہا۔ ہائے! وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر بائیں آنکھ دباتے ہوئے بولا، تم نے تو وہ شاخیں دیکھی ہی نہیں جن پر ہم چھلانگیں لگاتے ہیں۔ پھر یکدم جیسے اسے کچھ یاد آیا اور وہ ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے بولا، ویسے تمہارے اس خفیہ ٹھکانے پر وہ عورت بڑی غضب کی تھی جسے دوسرے لوگ مس ٹریپ کے نام سے مخاطب کرتے تھے۔ مجھے اگر تمہارے اس خفیہ ٹھکانے کا پتہ چل گیا تو وہاں سے صرف اس عورت کو پار کرنے کی کوشش کروں گا۔ عجیب سانولی سلونی قسم کی قیامت ہے وہ۔ پھر میری طرف جھکتے ہوئے وہ نہایت سنجیدگی اور رازدارانہ سے لہجے میں بولا، تم پر تو مرتی ہوگی وہ۔ میں نے اس کی آنکھوں کی گہرائیوں میں تمہارے لیے ایک عجیب سا پیغام دیکھا تھا، مجھ تک تو نہیں پہنچا وہ پیغام۔ میں نے خشک لہجے میں کہا، اگر یہ سوال تمہیں اتنی ہی تکلیف دے رہا تھا تو وہیں اسی سے پوچھ لیا ہوتا، یہی تو مجبوری تھی۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولا، وہاں تو میں بقول تمہارے اکیڈمی ایوارڈ والی پرفارمنس دے رہا تھا۔ اس کے دوران اس قسم کی باتیں نہیں ہو سکتی تھیں جس کا مجھے ہمیشہ افسوس رہے گا۔ وہ اس قسم کی عورت نہیں تھی جس کے سامنے انسان الو کے پٹھوں جیسی حرکتوں میں وقت ضائع کر کے واپس آ جاتا۔ اتنی حسرت رہ گئی ہے تو آؤ تمہیں واپس لے چلتا ہوں اس کے پاس۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ نہیں، اب ایسی بھی بات نہیں۔ اس نے جلدی سے ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ ہر کام کا ایک مناسب وقت ہوتا ہے ماں بدولت، اس سے ملاقات کا بھی کوئی مناسب وقت تلاش کر لیں گے۔ اس نے اپنا لہجہ شاہانہ بنانے کی کوشش کی جو اس کی بندر نما شخصیت کے ساتھ مضحکہ خیز ہی محسوس ہوا۔ شاید تمہاری موت اسی کے ہاتھوں لکھی ہو۔ تم نے ابھی تک صرف اس کے سانولے سلونے وجود میں چھپی کشش کو ہی محسوس کیا ہے، اس کے ہاتھ نہیں کھائے۔ اکثر احمق اس کے بارے میں اندازہ نہیں کر پاتے کہ وہ کیا چیز ہے۔ میں نے کہا، ارے ماں بدولت تو ایسی بلکہ ہر قسم کی خواتین کے عظیم ترین قدردان ہیں، ان کے ہاتھوں تو موت قبول کرنے کے لیے بھی ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ وہ گردن خم کرتے ہوئے بولا، تمہاری اطلاع کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ وہ شادی شدہ ہے، 2 بچوں کی ماں ہے۔ میں نے کہا، اوہ نو! اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں بے یقینی سے کچھ پھیل گئیں۔ ماں بدولت ان معاملات میں خود کو دنیا کا تجربہ کار ترین آدمی سمجھتے ہیں، لیکن ہمیں تو اس کے بارے میں ایسا کوئی شبہ تک نہیں گزرا۔ اسے گویا اندازے کی اس غلطی کا بے پناہ افسوس تھا۔ یہی تو اس کی شخصیت کا کمال ہے۔ میں نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، کئی برس سے میں بھی اسے ایسی ہی دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بچے بڑے ہو رہے ہیں مگر اس کی عمر جیسے وہیں رکی ہوئی ہے۔ خیر، وہ بے پرواہی سے بولا، وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، بچوں والی ہو یا بغیر بچوں والی، ہمارے لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم تو جس کے قدردان ہو گئے سو ہو گئے۔ ایڈم اس دوران خاموش کھڑا مسکرا رہا تھا۔ بظاہر وہ اینن کی باتوں سے محظوظ ہو رہا تھا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ وہ غیر محسوس طور پر گرد و پیش کا جائزہ لے کر اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میرے آدمی کہاں کہاں موجود ہیں۔ میرا خیال تھا کہ میرے آدمیوں میں سے شاید ٹونی کو وہ پہچانتا تھا، لیکن ٹونی اس وقت سڑک پر نہیں تھا۔ وہ ایک پرانی عمارت کی تنگ و تاریک سیڑھیوں میں کھڑا تھا۔ ایڈم نے نہایت شائستگی اور ملائمت سے گفتگو میں مداخلت کی، میرے خیال میں یہ اس قسم کی باتوں کا وقت نہیں ہے۔ پھر اس نے مشفقانہ انداز میں اینن کا کندھا تھپکتے ہوئے گویا میری معلومات میں اضافہ کیا، اینن ہماری ٹیم کا سب سے زندہ دل آدمی ہے۔ آدمی؟ آپ اسے آدمی کہتے ہیں؟ میں نے حیرت سے کہا۔ اینن نے ایڈم کی طرف دیکھ کر گویا میرے انداز گفتگو پر معذرت کی، چودھری صاحب کبھی کبھی دل دکھانے والا مذاق بھی کرتے ہیں، لیکن میں ان کی باتوں کا برا نہیں مانتا۔ ہمارا انداز اب بھی سرے راہ مل جانے والے شناساؤں کی طرح گپ شپ کرنے کا ہی تھا، لیکن تینوں ہی شکار پر نکلے ہوئے درندوں کی طرح چکنے تھے۔ ستارہ بڑے صبر و تحمل سے میری گاڑی میں نقاب گرائے بیٹھی تھی۔ پچھلی سیٹ پر حنیف خان بظاہر سست انداز میں بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں نیم با تھیں، لیکن مجھے معلوم تھا کہ گرد و پیش پر اس کی بھی پوری طرح نظر تھی، اور اس کی ڈھیلی ڈالی قمیض کے دامن تلے اس کی گود میں سب مشین گن ٹکی ہوئی تھی، جو ذرا سی گڑبڑ شروع ہوتے ہی آگ اگلتی ہوئی باہر آ سکتی تھی۔ میرا خیال ہے اب ہمیں چلنا چاہیے، ایڈم بولا۔ چودھری ڈیئر، تم نے دیکھا ہم لوگ معاملہ طے کرنے میں کتنے فیئر ہیں۔
ہمیں خوشی ہے کہ تم نے ہم سے تعاون کیا، ہم سب کے حق میں بہتر یہی ہے کہ آئندہ ایک دوسرے کے آدمیوں کو اٹھانے یا ہلاک کرنے کی قطعاً کوئی کوشش نہ کی جائے۔ مجھے تو اس قسم کا کوئی شوق ہے ہی نہیں، میں نے بیزاری سے کہا، اور نہ ہی میں نے اس طرح کی حرکتوں کا آغاز کیا تھا، یہ سلسلے تمہاری طرف سے ہی شروع ہوئے تھے۔ میں تو آرام و اطمینان سے زندگی گزار رہا تھا، اپنے معمولات میں مگن تھا۔ معلوم نہیں وہ کون سا منحوس دن تھا جب میں تمہاری نظر میں آ گیا۔ ایک وقت آئے گا کہ تم اس دن کو منحوس کے بجائے انتہائی مبارک کہو گے اور ہم پر برہم ہونے کے بجائے ہمارے انتہائی شکر گزار ہوگے۔ ایڈم بدستور تحمل اور متانت سے مسکراتے ہوئے بولا، جن سے شناسائی کا آغاز ایسا ہے، ان کے ساتھ آگے چل کر تعلقات کی نوعیت نہ جانے کیا ہوگی۔ میں نے بدستور بیزاری سے کہا، خیر یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی چوہدری ڈیئر، اس شہر میں، اس ملک میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو زندگی کے میدان میں تم سے کہیں زیادہ کامیاب ہیں، لیکن وہ تمنا رکھتے ہیں کہ ہم جیسے لوگ ان پر مہربان ہو جائیں، ان کی سرپرستی کریں، لیکن بہرحال اس موضوع پر بات کرنے کا ابھی وقت نہیں آیا، اب تم جا سکتے ہو۔ اس نے دوستانہ انداز میں میرا کندھا تھپکا۔ میں نے بھی اب جا سکتے ہو، میں نے اسے احساس دلا دیا کہ میری طرف سے اشارہ ملے بغیر وہ بھی وہاں سے نہیں ہل سکتا تھا۔ ہم دونوں اپنی اپنی گاڑی میں جا بیٹھے۔ اینن نے کھڑکی سے سار نکال کر بڑی محبت سے ہاتھ ہلا کر مجھے خدا حافظ کہا۔ الو کا پٹھا، میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ستارہ میرے برابر پسنجر سیٹ پر بدستور چہرے پر نقاب ڈالے بیٹھی تھی۔ نقاب دوہرا تھا، قریب بیٹھ کر بھی مجھے اس کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ستارہ کو یہاں لانے میں انہوں نے یہ بڑی عقل مندانہ احتیاط کی تھی، ورنہ راستے میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اسے ضرور دیکھ لیتا اور پہچان لیتا۔ گاڑی انہوں نے رنگین شیشوں والی استعمال نہیں کی تھی۔ تم خیریت سے تو ہو نا؟ میں نے ستارہ کا سرتاپا جائزہ لینے کی کوشش کی۔